بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کو ایسا واقعہ سنانے والا ہوں، شاید ہی آپ نے یہ پہلے کبھی سنا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ پیدائش سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق وہ واقعہ جو تفاسیر میں لکھا ہے، علماء اکرام نے اس پہ متعلق بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تعارف کے اندر ارشاد فرمایا، کریم الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے طرح طرح کے من گھڑت ایسے واقعات بنائے ہوئے ہیں۔ جو ان کی پیدائش کے متعلق واقعہ درست ہے وہ یوں ہے کہ حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام جو بیٹے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہوئی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کریم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگا کرتے تھے دعا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب 180 سال کی عمر مبارک تک پہنچے تو آپ کی زوجہ محترمہ جو تھی، جن کا نام رائقہ، رمسا، اس طرح کی مختلف روایتوں میں الفاظ آئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ تھیں۔ تو ان کے پیٹ مبارک میں جو ہے 2 بیٹے تھے، 2 بچے تھے، اور وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے تھے، اور ان کی والدہ جو تھی ان کی باتوں کو سنا کرتی تھی اور مسکرایا کرتی تھی۔ تو بہرحال حضرت اسحاق علیہ السلام کے یہ 2 بیٹے تھے، جب یہ پیدا ہوئے تو پہلے بیٹے کا نام عیس رکھا گیا، عین یا صاد، عیس، اور دوسرے کا نام یعقوب رکھا گیا۔ عیس کہتے ہیں بالوں والا، یعنی وہ درخت جس پر بال ہوتے ہیں۔ تو آپ کے جسم مبارک پر جو ہے وہ بکری کے جتنے، جیسے بکری کے جسم پہ بال ہوتے ہیں اس طرح کے بال تھے، اور آپ کی جو ایڑی تھی اس کے بالوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا سر مبارک کے جو بال تھے وہ جڑے ہوئے تھے۔ تو یعقوب بعد میں آئے، یعقوب عاقب بھی اسی عقب سے نکلا ہے، اور عاقب کا مطلب ہوتا ہے سب سے آخر میں آنے والا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، میں عاقب ہوں، یعنی سارے نبیوں میں سب سے بعد میں آنے والا ہوں میں، اور آخری نبی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام چھوٹے تھے، ماں کو زیادہ پیارے تھے، عیس جو تھے وہ باپ کو زیادہ پیارے تھے، فطرتاً ہوتا ہے ایسا۔ بہرحال وہ اللہ کے نبی تھے، سبھی سے پیار کرتے ہوں گے۔ تو ہوا یہ کہ ایک دن جب حضرت اسحاق علیہ السلام جب تھوڑے بڑی عمر کو ہو گئے، 180 سال آپ کی عمر ہو گئی، تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، عیس کو بلایا، اور فرمایا کہ ادھر آؤ میرے پاس، اور ایسا کرو کہ میری عمر کچھ کم رہ گئی، اب ایسا کرو تم اپنے ہاتھ سے میرے لیے شکار کر کے آؤ اور اس کو خود پکاؤ اور مجھے کھلاؤ، اور میرے دل میں جو دعا ہے وہ میں تجھے دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسی علیہ السلام کا جو حضرت عیسی تھے ان کا جو کاروبار تھا وہ بکریوں کا تھا، حضرت عیسی کا جو کام تھا وہ شکار کا تھا، شکار کھیلتے تھے، شکار لاتے تھے، بیچتے تھے، اور یہ کام تھا ان کا، بڑے شکاری تھے۔ تو وہ شکار کرنے کے لیے چلے گئے۔ ادھر جو ان کی والدہ تھی، آواز کیونکہ باواد بلند کہا تھا اسحاق علیہ السلام نے، ادھر ان کی والدہ سن رہی تھی، اللہ کی ولیہ تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ موقع اچھا ہے، تیرے والد جماعت انبیاء میں سے ہیں، اب ایسا کرو کہ تم اس کو اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ذبح کرو، اور اس کا اچھے طریقے سے اپنے ہی ہاتھ سے کھانا بناؤ اور اپنے والد کو پیش کرو تاکہ وہ تمہیں دعا دیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً بکری کو ذبح کیا، انتہائی بہترین اعلیٰ قسم کا لذیذ کھانا بنایا، اور کھانا بنا کر اپنے والد کی خدمت میں چلے گئے۔ ماں بھی ساتھ تھی، اندھیرے میں بیٹھے تھے۔ ماں نے کہا، بیٹا آپ کے لیے لذیذ کھانا بنا کے لایا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا عیسی آ گیا ہے؟ آپ خاموش رہیں، اور پھر آپ قریب ہوئے، اور ماں نے کہا تھا جب جانا تو بکری کی کھال اوپر پہن لینا اور کھانا لے کے چلے جانا۔ آپ بکری کی کھال اوپر پہنے ہوئے تھے اور قریب گئے تو اندھیرا تھا، تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے ہاتھ جیسے ہی رکھا اپنے بیٹے پر تو فرمایا کہ جسم تو عیسی کا لگ رہا ہے اور خوشبو یعقوب کی آ رہی ہے۔ اللہ 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 اکبر۔ یہ نبی کی شان ہے کہ جسم سے بھی خوشبو سونگھ لیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے جب وہ کھانا کھایا، انتہائی لذیذ اور پیارا کھانا تھا،
آپ نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ میرے اس بیٹے کو نبوت اور رسالت عطا فرما۔ آپ کو نبوت اور رسالت ملی۔ اور یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ دعا دینا کچھ اور ہوتا ہے، دعا لینا کچھ اور ہوتا ہے۔ خاص کر اپنے والدین کی خدمت اپنے ہاتھ سے کرنا، اپنی کمائی کے ذریعے سے کھانا بنا کر انہیں پیش کرنا اور ان کے دل سے خود دعا نکل جانا، یہ اولاد کا بیڑا پار کرتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ والدین کی دعا اور قبولیت میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ جب والدین دعا دیتے ہیں خوش ہو کر تو قبولیت اس کو اپنے دامن میں لے لیتی ہے، رحمت اپنے دامن میں لے لیتی ہے۔ تو یہ بزرگان دین ہیں جو ہم 11ویں کرتے ہیں، 12ویں کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تیجا کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، اور بھی جو مواقع ہیں کھانا کھلانے کے، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ کھانا کھلانا ایک بڑی اعلیٰ قسم کی نیکی ہے، اور یہ دعا لینے کا ذریعہ ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، جن کے فوت ہو گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو بہرحال جب عیس آئے، وہ آئے شکار کر کے لائے، کھانا بنا کے لائے، آپ نے فرمایا اسحاق علیہ السلام نے وہ دعا تو یعقوب لے گئے، لیکن میں تمہیں بھی دعا دیتا ہوں، اس پہ وعدہ۔ آپ نے انہیں کثیر اولاد اور مال کی دعا عطا فرمائی۔ اور پھر عیس کے دل میں آیا کہ یعقوب نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، لہٰذا میں ان کو اب نہیں رکھوں گا اور میں ان کے ساتھ زیادتی کروں گا۔ اللہ کے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام دل کا راز جان گئے اور اپنے بیٹے یعقوب سے فرمایا کہ تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ، ان کا ارادہ کچھ اچھا نہیں ہے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے اپنے ماموں کے پاس آ گئے، اور یہاں لیا نامی ماموں تھا، ان کے پاس آ گئے اور وہاں رہنے لگے۔ اس ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام، ان 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی کا نام لایا تھا اور چھوٹی بیٹی کا نام راحیل تھا۔ آپ نے ان کی بیٹی سے رشتے کا اظہار کیا، رشتہ کرنے کا۔ تو ماموں نے کہا ایسا ہے کہ تمہارے پاس مال کیا ہے، حق مہر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مال نہیں ہے۔ فرمایا 7 سال تک میری خدمت کرو۔ آپ 7 سال تک خدمت کرتے رہے۔ 7 سال بعد پھر ماموں نے اس بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، ساتھ میں ایک باندی بھی دے دی، غلام لونڈی باندی بھی دے دی۔ اور پھر آپ جیسے ہی حجرہ عروسی میں پہنچے، دلہن کے پاس پہنچے، دیکھا تو وہ بڑی بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تو چھوٹی بیٹی کا آپ سے عرض کیا تھا۔ آپ نے فرمایا جب چھوٹی سے کرنا چاہتے ہو تو 7 سال اور خدمت کرو۔ آپ نے پھر 7 سال مزید خدمت کی، اور 7 سال بعد پھر چھوٹی بیٹی کا نکاح بھی کر دیا۔ اس زمانے اس شریعت میں 2 بہنوں سے نکاح کرنا جائز تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے پھر ممنوع ہوا۔ تو بہرحال چھوٹی بیٹی کا نکاح کر دیا، اور دونوں بہنیں اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں آئی، اور ساتھ میں ایک لونڈی بھی دی۔ آپ کی بڑی کثیر اولاد ہوئی ان سے، اور 10 بیٹے بھی ہوئے۔ پھر جو راحیل تھی ان سے کافی عرصے تک اولاد نہ ہوئی، پھر اولاد ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، اس کے بعد بہن پیدا ہوئی جن کا نام زینب تھا، اس کے بعد بنیامین پیدا ہوئے، اور بنیامین جب پیدا ہوئے تو چلے کے اندر ہی 40 دن کے اندر ہی راحیل جو تھی وہ فوت ہو گئی۔ اور یعقوب علیہ السلام ان سے بڑا پیار کرتے تھے، ماں کی وجہ سے، ماں کے فوت ہونے کی وجہ سے ان کو بڑی محبت، ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے، بڑی انس اور محبت ہے۔ وہ بھولا پن بھی تھا ان کے اندر کہ ماں دور ہو گئی تو بھولا پن بھی تھا ان کے اندر۔ تو اب یہ ہوا کہ جو لونڈی تھی ایک، اس کے دل میں حسد، زلفا لونڈی تھی، اس کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور اس نے کسی طریقے سے یہ چاہا کہ اب یہ ہونا چاہیے کہ یوسف یہاں نہ رہے، اور یہ کس طریقے سے یہاں سے چلا جائے۔ اور پھر آہستہ آہستہ دوسرے جو تھے ان کے دل میں بھی، جس ماں نے پالا تھا اس کے دل میں بھی حسد پیدا ہوا۔ بہرحال ربیہ جو ماں تھی وہ چاہتی تھی کہ یوسف یہاں نہ رہے، وہ جس نے پالا تھا آپ کو، تو اس نے اپنے ماموں کے ہاں، اس کا ماموں اس کا جو بھائی تھا وہ بت پرست تھا، اس نے کیا کیا، ایک چال چلی۔ اس زمانے میں جو چور چوری کرتا تھا تو جو پکڑا جاتا تھا، ثابت ہو جاتا تھا، تو وہ چور کو اپنے پاس غلام بنا کے رکھ لیتا تھا۔ تو یہ ہوا کہ انہوں نے یوسف کو سکھایا کہ ایسا کرو، یہ ان کے بت خانے میں جاؤ، بت توڑ دو، اور جو بت تجھ سے نہ ٹوٹے وہ ادھر گھسیٹ کے لے آنا۔ آپ گئے اور وہاں پر جتنے بت تھے سارے توڑ ڈالے۔ ایک سونے کا بت تھا، وہ ٹوٹا نہ گیا تو اس کو اٹھا کر لے آئے، 5 سال کی عمر تھی آپ کی، اس کو اٹھا کر لے آئے۔ تو اب اس نے اپنے بھائی کو بتا دیا کہ یہ یوسف نے کیا ہے، دیکھو یہ سونے کا بت ہے، یہاں لے آیا ہے پلاننگ کے مطابق۔ ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام جو تھے انہوں نے
ماموں نے ان کو بلایا، یوسف نے ساری بات جو بھی تھی وہ ایک سے ایک پوری بتا دی کہ انہوں نے خود ہی پلان کیا تھا، خود ہی مجھے کہا تھا کہ یہ کرو، میں نے کیا۔ اب جو آپ کی بہن تھی وہی باتیں سن رہی تھی، انہوں نے بھی ساری باتیں بتا دی۔ یوں یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بری ذمہ ہو گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جب بری ذمہ ہوئے تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو پتہ لگ گیا کہ یہ معاملہ ہے۔ آپ نے وہاں سے ساری اولاد کو ساتھ لیا، اور ساری اولاد کو ساتھ لے کر وہاں سے واپس کنان کی طرف چل پڑے۔ یہ سارا کچھ شام میں ہوا، پھر آپ کنان میں چلے گئے۔ کنان میں پہلے والے بھائی جو تھے عیس، وہ موجود تھے، ان کی کثیر اولاد تھی، کثیر اولاد، کثیر مال تھا، وہ پرانی باتیں ساری بھول بھال چکے تھے۔ وہاں پر وہ رہے۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کی 7 سال کی عمر تھی۔ آپ نے جب یہ خواب دیکھا کہ مجھے چاند، سورج، ستارے سجدہ کر رہے ہیں،